ہمارے شعراء حضرات کا ایک دستور ہے کہ جب نواز شریف پڑھ کر کے مائک سے رخصت ہوتے ہیں تو انعام کی رقم اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھاتے. اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ اگر شاعر اپنے انعام کی رقم نہ اٹھائے تو جس نے دیا ہے آ کے واپس لے لے, تو شعراء اپنے انعام کی رقم خود اٹھا کے لے کے جانے لگیں. میں شعراء سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا خیال رکھیں. یہ انعام کا پیسہ جو آتا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. لوگ اپنی گاڑھی کمائی کا پیسہ آپ دیتے ہیں اور ہم لوگ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. میرا طریقہ ہے کہ اگر کوئی 1 روپیہ بھی دیتا ہے تو میں اسے فوراً جیب میں رکھ لیتا ہوں, اس لیے کہ نبی کی محبت میں دیا ہوا پیسہ ہے. یہ وہ کروڑ روپے سے زیادہ اچھا ہے جو لوگ اپنے گھروں پہ بیٹھ کر کے کمیشن میں کماتے ہیں. ہم تو نبی کی نام پڑھ کر کے اگر 10 روپیہ ملتا ہے تو بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. حضرات, روڈ پر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کس بات پر تیار ہوں گے بیٹھنے کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو چائے پلا دی جائے تب بیٹھیں گے تو میں چائے پلا سکتا ہوں. اگر آپ کہیں کہ پان مولانا کھلائیے تب ہم جلسے میں بیٹھیں گے تو پان بھی کھلا سکتا ہوں. اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں مانے تو میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نبی کی محفل میں نہیں بیٹھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ کہیں عزت کی جگہ آپ کو بیٹھنے کی نہیں ملے گی. اس وقت جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ سب سے زیادہ عزت دار لوگ ہیں. مسجد نبوی میں جب حضرت حسان میرے سرکار کی نعت پڑھتے تھے تو منبر پر حضرت حسان بیٹھتے تھے اور مسجد نبوی کے فرش پر میرے مصطفیٰ بیٹھتے تھے. ذرا کہنے سبحان اللہ. آپ خوش نصیب ہیں کہ اپنے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ادا کر رہے ہیں. بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ. ابھی بھی کچھ حضرات ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اگر یہاں ایک پولیس والا ہوتا اور ہاتھ میں لاٹھی لے کر کھڑا ہوتا تو کسی کی اماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ وہاں کھڑا ہوتا. لیکن اللہ کے فرشتے اس محفل میں موجود ہیں. آپ حضرات اگر اس محفل کی زینت بن جاتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا بھی اچھا تعارف کرائیں گے, اپنے گھر والوں کا بھی اچھا تعارف کرائیں گے. تامر صفی نہ گفتہ باشد عیب و حضرت نہ گفتہ باشد. جب تک انسان چپ رہتا ہے اس کی اچھائی اور برائی چھپی رہتی ہے اور جیسے وہ بول دیتا ہے اس کی ساری باتیں کھل جاتی ہیں. تو آپ حضرات اپنا تعارف اس طرح نہ کرائیں کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں لوگوں نے آپ کو ادب نہیں سکھایا. ماں کی گود میں جب آپ نے قدم رکھا ہوگا تو آپ کی ماں نے کبھی پڑھا ہوگا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں اس ماں کا وسیلہ دیتا ہوں کہ اگر اس ماں کے آپ سچے بیٹے ہیں تو روڈ چھوڑ دیں. اچھے لوگ کبھی روڈ پر نہیں رہتے. اس سے بڑا وسیلہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. ایک ماں جو 9 مہینے اپنے بیٹے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور پیدا ہونے کے بعد اپنے بیٹے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرتی ہے. منور رانا نے ایک شعر کہا تھا کہ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے. میں اس ماں کا آپ کو وسیلہ دیتا ہوں کہ آپ حضرات وہاں سے یہاں آ جائیں اور یہ ہماری مائیں اور بہنیں جو آگے بڑھ گئی ہیں ادھر راستہ ہے, اگر تھوڑی تھوڑی تکلیف اٹھا کر کے ادھر آ جائیں. دیکھیے میں نے ممبئی میں دیکھا ہے کچھ لوگ آخر میں آتے ہیں پیچھے بیٹھتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں؟ کہنے لگے مولانا صاحب جانے میں بہت آسانی رہتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. آج آپ اس جلسے میں تشریف لائیں انشاءاللہ. جب تک یہاں رہیں گے نور و رحمت کی بارش میں آپ نہاتے رہیں گے. میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے جس میں 2 نام لکھا ہوا ہے. میں ان ناموں کو پڑھنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کچھ ایسے بھی نیک لوگ ہیں جو مدرسے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساتھی, یہاں کی خاک سے انسان بنائے جائے. آپ مدرسے میں کیا دیتے ہیں؟ قربانی کے موسم میں اچھا گوشت آپ کھا جاتے ہیں. سب سے پہلے کلیجی پر آپ کا حملہ ہوتا ہے, قیمہ آپ نکال لیتے ہیں. اگر کوئی مفتی صاحب بتا دینا
کہ چمڑا کھانے میں کوئی قباحت نہیں تو آپ نمک مرچ لگا کر کے کباب بنا کر کھا جائیں گے، تو خیریت ہے کہ مفتیان کرام نے چمڑا کے تعلق سے فرمایا ہے کہ آپ اسے نہ کھائیں۔ آپ مدرسے میں چمڑا دیتے ہیں اور مدرسہ آپ کو حافظ قرآن دیتا ہے، مدرسہ آپ کو قاری قرآن دیتا ہے، اور یہ قاری جب کسی شہر میں جاتا ہے تو اکیلے نماز نہیں پڑھتا، جمعہ کے دن 500 لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے۔ یہ مدرسہ فیض العلوم کی بلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں، مغلیہ سلطنت کی تاریخ میرے پڑھے موجود ہے۔ مغلیہ سلطنت کا زوال آیا، بہادر شاہ ظفر کا تاج اتار لیا گیا، اور بہادر شاہ ظفر ایسے مظلوم مغلیہ سلطنت کے تاجدار تھے کہ آخری وقت میں ان کے سامنے جب ناشتہ پیش کیا گیا اور انہوں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ ان کے بیٹوں کے سر کاٹ کے ناشتے میں پیش کیا گیا ہے۔ کتنا بدنصیب ظفر قبر کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی ہوئی ہے۔ مغلیہ سلطنت کا دبدبہ آج بھی ہندوستان میں قائم ہے، لیکن مہدی پور کے مسلمانوں کی سکندر پوری تمہیں بتا کے جا رہا ہے، اتنی بڑی سلطنت اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئی۔ ناقدین نے لکھا ہے کہ اس لیے ختم ہو گئی کہ مغلوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھیں، تاج محل بنایا تھا، کوئی دارالعلوم نہیں بنایا تھا۔ اگر دارالعلوم بنایا ہوتا تو اس سے ایک جماعت نکلی ہوتی، اور جب زوال آ رہا تھا تو وہ جماعت سینہ تان کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ مہدی پور کے لوگوں کو کچھ نصیب ہو، میں مینیجر صاحب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، پرنسپل صاحب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ 1 نہیں 2 نہیں 9 حافظ قرآن آج یہ مدرسہ ملت کے حوالے پر لے جا رہا ہے، اور 9 حافظ کا مطلب کئی ہزار لوگوں کی قیادت کرنے والی جماعت ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اس لیے مدرسے کے جلسے میں جب آئیں یہ سوچ کر آئیں کہ یہ مدرسہ ہماری آنے والی نسلوں کی آبیاری کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ میرے ہاتھوں سے احمد فراز نے کہا تھا کہ مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے، میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو مت جانا، جس قوم کو مارنا ہو اس کے ہاتھ میں قلم چھین لو۔ اور یہ مدرسہ آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے رہا ہے، اس لیے مسکرا کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ نام پڑھوں، قاری صاحب بھی نہیں چاہتے، جنہوں نے پیسہ بھی دیا وہ بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن میں شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ آج بھی ہماری جماعت میں اتنے اچھے نیک لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مدرسے کی ضرورت ہے۔ صادق قریشی صاحب کو بٹو پردھان، انہوں نے فارغین کے لیے 11,500 روپے، اللہ کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا دیا ہے؟ کپڑے کے لیے 11,500 روپیہ دیا ہے۔ سرکار غوث اعظم ان کے اوپر اپنا کرم فرما دے۔ حضرت مولانا فخر الدین صاحب، فخر الدین علی احمد صاحب طلبہ کے امامہ کے لیے 2,500 روپیہ دیا ہے۔ انہیں معلوم تھا یہ دستار بھی ان کے سر پہ باندھی جائے گی۔ سبحان اللہ، دیکھیے بھی چندہ دینے والے اپنے آپ کو روکیں۔ میں چاہتا ہوں کچھ دیر رقم ان کے پاس بچی رہے، مدرسہ ابھی آپ سے مطالبہ کرے گا، ابھی جلسہ تو شروع ہو رہا ہے۔ محمد اختر صاحب سراری والے، یہ جس جلسے میں جاتے ہیں 10,000 سے کم نہیں دیتے، اگر 10,000 سے کم کا اعلان ہوتا ہے تو میں جان جاتا ہوں کہ اختر بھائی کا چندہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ 15,000 روپے انہوں نے اس مدرسے کو دیے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ اختر خان کا یہ چندہ، اور اگر یہاں موجود ہوں اور مجھ سے ملاقات کر لیں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ 15,000 یا 23,000 میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب آئیے سرکار کی بارگاہ میں نذرانِ نقیدت پیش کرنے کے لیے اس وقت پورے ملک میں شاعروں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن میں نے ایسے شاعروں کو بھی دیکھا ہے کہ جو ہندی میں لکھ کر کے نبی کی نام پڑھتے ہیں، جن کے نام پر بہت نعرے لگتے ہیں، لیکن ایک شاعر ہماری جماعت میں ایک ایسا موجود ہے جو شعر کہتا نہیں، منبر پہ بیٹھ کر شعر کہتا ہے۔
हमारी मुराद जनाब कारी अजहर प्रताप गढ़ी साहब से है। मैं उस शायर को आपके हवाले कर रहा हूं, लेकिन नाम का एक मतलब पढ़ता हूं। नई अख्तर साहब बुरहानपुरी कहते हैं कि दिल रौज़े रसूल की जाली पे रख दिया। राउर बुलंदाबाद से कहते हैं सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है कि पैंतीपुर के लोग जरा देर में गर्म होते हैं, लेकिन अच्छा लोहा देर में गर्म होता है, और जब एक बार गर्म हो जाता है तो देर तक गर्म रहता है। दिल रौज़े रसूल की जाली पे रख दिया, दिल रौज़े रसूल की जाली पे रख दिया। एक फूल मैंने नूर की डाली पे रख दिया। दिल रौज़े रसूल की जाली पे रख दिया, एक फूल मैंने नूर की डाली पे रख दिया। सदका रसूल पाक का बांटा खुदा ने जब थोड़ा सा नूर चांद की थाली पे रख दिया। सदका रसूल पाक का बांटा खुदा ने जब थोड़ा सा नूर चांद की थाली पे रख दिया। हज़रात नदीम तानवी ने इसी कबील का एक शेर कहा था कि आ के चूमने लगी खुर्शीद की किरण, लिखकर नबी की नात जो खिड़की पे रख दिया। लिखकर नबी की नात जो खिड़की पे रख दिया। मैं जनाब कारी अजहर प्रताप गढ़ी से गुजारिश कर रहा हूँ, वो तशरीफ लाए और उनका कलाम सुनने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि अजहर प्रताप गढ़ी जबान से नहीं, अपने दिल से अपने नबी की नात पढ़ते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब कारी अजहर प्रताप गढ़ी से उनका इस्तेमाल करने। पूरा मजमा अपना हाथ उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिसने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मंसूब देवबंद से मिल जाएगा कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेनें, अशरफ अली के नाम से टेम्पू ही दिखा दो।